یہاں کے علاقے مسعود وزیر قبائلی علاقے کے لوگ کبھی اپنے آپ کو یہ نہ کہیں ہم غیر سیاسی ہیں، کیونکہ آپ شروع سے ہی سیاسی ہیں سب، کیونکہ جو جرگہ کا سسٹم ہے وہ آپ سب کو سیاسی کر دیتا ہے۔ ایک جمہوری آپ کا رواج ہے، آپ بیٹھتے ہیں سارے مل کے مشاورت کے بعد فیصلے کرتے ہیں۔ یہ بڑا ایک پرانا ایک سسٹم چلا آ رہا ہے جو اس سارے علاقے کو اپنی آزادی کے لیے لڑنے پہ مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ آزاد لوگ صرف اپنے آزاد فیصلے کرتے ہیں، جس کو فیوڈل سسٹم کہتے ہیں، وہاں لوگوں کی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو بڑا پرانا صدیوں سے جرگہ سسٹم ہے، یہ فیصلے بھی مشاورت سے ہوتے ہیں سب۔ ہمیشہ یہاں اپنی آزادی کے لیے لوگوں نے جنگ لڑی، اور مسعود علاقوں نے سب سے زیادہ انگریز کے خلاف جنگ لڑی اور شہادتیں دی۔ یہ بھی ہم سب کو علم ہے کہ کشمیر میں جب ظلم ہو رہا تھا تو یہاں سے لوگ گئے اور انہوں نے جان کی قربانیاں دی۔ سب سے پہلے تو میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کے علاقے ہیں وہ سب سارے پاکستان سے پیچھے رہ چکے ہیں۔ صرف اگر کوئی پاکستان کا حصہ اتنا پیچھے رہ گیا جتنا ہمارے قبائلی علاقے کے لوگ رہ گئے ہیں، وہ بلوچستان کے علاقے ہیں، وہاں بھی لوگ پیچھے رہ گئے۔ اور جو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، یعنی جس پیسے کی ضرورت ہے، آپ نے کہا نا 50 کروڑ سے 1 ارب تک، اس سے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے۔ علاقہ بڑا ہے، مسائل بہت ہیں، تعلیم کا مسائل ہیں، ہسپتال آپ کے بنانے، ابھی یہ ہسپتال یہ 2016 سے تھا، ابھی جا کے اس کو فنکشنل کیا، کیونکہ بڑا مشکل تھا گورنمنٹ کے لیے ہسپتال چلانا۔ یہاں اتنے بڑے بڑے علاقے ہیں، یہاں سڑکیں بنانا، پورا علاقے کو کور کرنا، وہ بھی بہت بڑا خرچہ ہے۔ پشاور ویلی کے اندر تو چھوٹے چھوٹے فاصلے ہیں، سڑک بنانا آسان ہے، یہاں آپ کے فاصلے بڑے بڑے ہیں۔ تو یہ علاقے میں پہلے تو اگر کوئی بھی آپ سے یہ وعدے کرے نا کہ میں سارے مسئلے حل کر دوں گا، وہ آپ سے سچ نہیں بول رہا۔ اور اگر ایک علاقہ 70 سال سے پیچھے رہ گیا ہے تو یہ بھی نا امید لگانا کہ 2 سال میں ایک دم انقلاب آ جائے گا۔ میں تو آپ سے سچ بولوں گا، میں کوئی آپ سے ایسا وعدہ نہیں کروں گا جو پورا نہیں کر سکتا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جی کدھر گیا نیا پاکستان، کدھر گئی مدینہ کی ریاست؟ میں ان کو کہتا ہوں ذرا اپنی تاریخ پڑھو۔ مدینہ کی ریاست جب بنی تھی تو کیا دنیا کے عظیم لیڈر اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک دم مدینہ کی ریاست بن گئی تھی؟ 4-5 سال اس ریاست نے بڑے مشکل وقت گزارا، خطرے میں تھی امت، 2 جنگوں میں، خندق میں اور جنگ احد میں مشکل سے نکلی امت۔ لیکن آہستہ آہستہ تبدیلی 2 طرح ہیں۔ ایک تبدیلی انہوں نے نئے قانون لے کے آئے، قانون کی بالادستی، رول آف لا جسے کہتے ہیں، انصاف کا نظام لے کے آئے، پھر فلاحی ریاست بنائی، نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا۔ ٹائم لگا، جو دنیا جس طرف جا رہی تھی بادشاہت کے اندر، انہوں نے رخ موڑ دیا، ایک نیا نظام لے کے آئے جس کو آج بھی مدینہ کی ریاست کے جو اصول ہے وہ ماڈرن سٹیٹ ہے، جو دنیا کی ریاست جو ان اصولوں پہ تھوڑا سا بھی چلتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کے لیے ہمیں بتا دیا کہ اگر ایک ریاست نے اوپر جانا ہے تو ان اصولوں کے اوپر چلے گی تو اوپر جائے گی۔ تو وہ ایک دم تو نہیں ہوا، وہ اصول انہوں نے بنائے، اس کے اوپر ریاست نے چلنے کی کوشش کی، مشکلات آئیں، اور پھر دیکھتے دیکھتے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا۔ تو آپ کے سامنے وہ جدوجہد تو ہو رہی ہے پاکستان میں، اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے شروع ہوئی، جب ایک معاشرے کے سارے بڑے بڑے ڈاکو جو 35 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، وہ جب سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ایک حکومت کہتی ہے میں نے ان کو NRO نہیں دینا، جتنی مرضی بلیک میل کریں، جنرل مشرف، فوج اس کے نیچے، آرمی چیف، ملک کا پریزیڈنٹ، امریکہ اس کے ساتھ، ججز اس کے نیچے، نیب اس کے نیچے، اس نے انہی ڈاکوؤں کے سامنے 2 دفعہ NRO دیا، نہیں برداشت کر سکا، پریشر نہیں برداشت کر سکا وہ بھی۔ تو جو اصل تبدیلی یہ اس طرح آتی ہے جب ایک ریاست کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے قانون کے اوپر کوئی نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اگر بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے۔ تو یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ باقی چوروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالو لیکن ہم جتنی مرضی چوری کریں ہمیں NRO دے دو۔ یہ گیم چل رہی ہے۔ تو یہ جو شروع ہے یہ قانون کی بالادستی کی جنگ، انشاءاللہ جیسے ہم جیتیں گے اس میں اٹھتی ہے قوم۔ ایک قومیں تو ایسے بنتی ہیں، اگر قوم کا سارا پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے کوئی، سارے بڑے بڑے چور بڑے بڑے محلات باہر بنا لیں، سب کے بیٹے 12 اربوں روپے کے محلوں میں رہ رہے ہیں، وہ اسحاق ڈار کے بیٹے، نواز شریف کے بیٹے، وہ شہباز شریف، سارے اربوں پتی بن گئے، کس کے پیسے پہ؟ آپ کے پیسے پہ۔ اب یا وہ پیسہ آپ پہ لگ سکتا ہے اور یا وہ بڑے بڑے محلات باہر خریدنے میں لگ سکتا ہے، اور پھر بلیک میل کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں نہیں ہاتھ لگاؤ، باقی چوروں کو پکڑو، ہمیں نہ ہاتھ لگاؤ۔ تو پہلے تو یہ بہت ضروری آپ کے لیے سمجھنا، کیوں ہمارے ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے؟
پیسہ اکٹھا کیسے ہو؟ جب آپ کا پیسہ چوری ہو کے باہر چلا جائے گا کدھر سے پیسہ آئے گا کہ ہم ان سارے علاقوں پہ خرچ کریں؟ بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا. ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا تھا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے زیادہ خوشحال ہو جائے گا. اور آج دیکھ لیں بنگلہ دیش، جس کو لوگوں نے یہاں جب علیحدہ ہوا تو انہوں نے کہا جی بہت بوجھ پڑا ہوا تھا پاکستان پہ، ایسٹ پاکستان کا، آج وہ پاکستان سے آگے نکل گیا. بڑے بڑے ڈاکو ملک کی سربراہی کرتے ہیں، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، وہ خوشحال نہیں ہو سکتا. ایک آپ فیکٹری کے اوپر ایک ڈاکو کو بٹھا دیں، آپ کی فیکٹری بیٹھ جائے گی، وہ اس کا دیوالیہ نکل جائے گا. تو میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک مشکل حالات سے نکل رہے ہیں. تاریخی قرضے چڑھے ہوئے ہیں آج پاکستان کے اوپر، ان کی وجہ سے ہم اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ملک کو صحیح راستے پہ لے کے آ رہے ہیں. یہ مطمئن ہو جائیں کہ اللہ نے جو چیزیں، جو وسائل، جو نعمتیں پاکستان کو بخشی ہیں، کوئی مقابلہ نہیں کرے گا ہمارا. کوئی ملک نہیں ترقی کرتا جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. کوئی ملک نہیں ترقی کرتا. اور یہ کس نے کہا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. انہوں کی حدیث تھی، بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے این آر او اور چھوٹے چور کے لیے جیل. تو ہمارے لیے ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، اور یہ دور، اس کے اوپر جو میرا نظریہ انصاف کی تحریک وہ شروع ہو رہی ہے، جس کو ریفارمز کہتے ہیں، اصلاحات کہتے ہیں. وہ تکلیفیں ہوتی ہیں. جب جرمنی تباہ ہو گیا تھا، جب جاپان تباہ ہو گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو ان کو کتنی دیر لگی تھی. مشکل وقت سب نے گزارا، لیکن وہ قومیں کھڑی ہو گئی. جب ایک ملک کے اوپر تاریخی قرضے چڑھ جائیں، اس کا دیوالیہ نکل جائے، تو تھوڑی دیر وہ مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے. میرے خیال میں ہم اگر یہاں ان سارے علاقوں میں، یہ جو پیچھے آپ کے رہ گئے، اگر ہمارے پاس آج پیسہ ہوتا، اگر ہم یہاں انویسٹ کرتے، یہاں بڑی تیزی سے یہ علاقے، یہاں وسائل آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، یہ بڑی جلدی تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود کہ ہمارے پاس اس وقت مشکل حالات ہے، اس کے باوجود محمود خان کو ہم نے کہا ہوا ہے بار بار کہ اگر اور کہیں سے بھی ہم نے پیسے کٹ کر رہے ہیں، قبائلی علاقے سے نہیں ہم نے کرنے. قبائلی علاقے کو ہم نے پوری طرح جتنے بھی ہمارے پاس وسائل ہیں ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. میں محمود خان کو لے کے اس لیے آیا ہوں کہ ان کو جو بھی ابھی آپ نے جو آس نامہ پڑھا، اس میں کئی چیزیں، مثلا آپ کے وہ کمپنسیشن دینی تھی، جو ٹوکنز دے رہے، جو کمپنسیشن، اس کے لیے محمود خان کو پتا ہے. جو آپ کا پانی کا مسئلہ ہے، آپ کو بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی چیک ڈیمز چاہیے. سب سے بڑے مسئلے تو یہ ہیں، صاف پینے کا پانی. اس کے بعد جو آپ کی سڑکیں ہیں وہ تیسرے نمبر پہ آئیں گی. اس سے پہلے آپ کا تعلیم کا نظام، یہاں بچوں کو تعلیم کی بہت ضرورت ہے. پھر ہمارا جو احساس پروگرام ہے، یہاں جو غربت کے نیچے لوگ ہیں، جو 70% آپ کے لوگ ہیں، وہ میں ڈاکٹر ثانیہ کو خاص لے کے آیا ہوں کہ احساس پروگرام میں نیچے تک سٹائپنڈز دیں غریب گھرانوں کو، قرضے دیں. پھر جو ہم جانور دیتے ہیں گھر میں خواتین کو، تاکہ وہ اپنی آمدنی اوپر کریں، دودھ ہو گھر میں، یعنی مرغیاں، انڈے، یہ غریب گھرانوں کے لیے یہ ہم نے یہ بھی پروگرام لے کے آئے ہوئے ہیں. اور جو کامیاب جوان جو آج ہم نے بڑے بڑے قرضے دیے ہیں، اس کے اندر وہ بھی یہ ساؤتھ وزیرستان میں سب سے زیادہ ہم دیں گے، کیونکہ یہاں آپ کا یوتھ سب سے زیادہ ہے اور بے روزگاری سب سے زیادہ ہے. تو ان کے لیے بھی آج جو پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے. اور پھر ایک اور فیصلہ کیا ہے ایجوکیشن سٹی کا. زمین بھی آ گئی ہے، اور یہ پختونخوا کی گورنمنٹ اب 5000 کنال کے اوپر پوری ایجوکیشن سٹی بنانے لگی ہے. یہاں سارے علاقے کے لوگوں کے لیے اب ہم وہ ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں، ہیلتھ کارڈ آپ کے لیے، ہر خاندان کے لیے، کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے 7 لاکھ روپے تک آپ کا مفت علاج ہو سکتا ہے. کوشش ہماری یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے بنیادی مسئلے ہیں وہ ہم حل کریں. جو آپ نے ابھی بات کی ڈسٹرکٹ کی، وہ تو میں جانتا ہوں کہ زمین کے لیے یہاں آپ کی کتنا پیار ہے اپنی زمین کے ساتھ، اور اس لیے میں نے محمود خان کو کہا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرے. کوئی فیصلہ آپ کی مشاورت کے بغیر نہیں ہوگا. جو بھی فیصلہ ہوگا، جب تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے وہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے. تو یہ اس کے اوپر بھی آپ مطمئن ہو جائیں. واضح کر دیتا ہوں کہ ہماری اس وقت پرائیورٹی ہے، ہم نے وزیرستان خاص طور پہ جدھر سب سے زیادہ تباہی ہوئی جنگ کی وجہ سے، اس لیے وزیرستان کو ہم نے سب سے زیادہ آگے رکھنا، اور پھر باقی سارے قبائلی علاقہ اور بلوچستان، اور خاص طور پہ جنوبی بلوچستان جو کہ پیچھے رہ گیا، اس کے اوپر میری حکومت کی سب سے زیادہ توجہ ہے. اور انشاءاللہ آپ کو یہ نظر آنا شروع ہوگا کہ جو اب ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ نیا وزیرستان بننے جا رہا ہے. شکریہ.